ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں ایک فرق کی بات کر رہا تھا، اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا، کچھ اور واقعات بتانا چاہوں گا۔ یہ دراصل میں کیوں بتا رہا ہوں، ابھی میں اصل واقعے پہ نہیں آ رہا ہوں، اور یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں، میں جو باور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو دماغ میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، اس ذات کا تقدس اور اس ذات کی جو ان کا بڑپن ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ دور بہت ہی خطرناک دور ہے۔ اس دور میں اہل علم کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ جی تو میں آتا ہوں، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا، بے شک میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا اس زمین میں جس کا نام کربلا ہے، سو جو شخص تم لوگوں میں سے وہاں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ تو انس بن حارث کربلا گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 50 سال پہلے کی یا اور کچھ پہلے کی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک آپ کی رحلت کے، آپ کے وصال فرمانے کے ٹھیک تقریباً 50 سال کے بعد واقع کربلا وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایک اور بیان ملاحظہ فرمائیں جو حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ میں تھا۔ وہ جو صفین کی جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین، تو اس میں واپسی کی بات ہوگی، تو وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ساتھ میں تھا، تو جب وہ نینوا کے پاس سے گزرے تو آپ نے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ یہ کربلا کا جو مقام ہے، جگہ جو ہے، یہ دریا فرات کے کنارے ہے۔ تو میں نے عرض کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ حسین فرات کے کنارے قتل ہوں گے، اور مجھے وہاں کی مٹھی بھر مٹی دکھائی تھی یا دی تھی۔ اندازہ لگائیے، وہی ساری چیزیں گھوم پھر کے وہیں پر آتی ہیں۔ انہوں نے آگے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچے، جو مقام جہاں پر بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنی، اور وہاں پر پہنچے جس مقام کی نشاندہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کے کارواں کے اونٹ بیٹھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان سب کا خون بہے گا۔ اللہ اکبر! غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ کیا یہ باتیں خاص نہیں ہیں؟ کیا یہ اس واقعے کو خاص نہیں بناتی ہیں؟ تو یہاں تک میں جو باتیں بتانے کی کوشش میں نے کی، جو سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو اور دوسرے تمام جو واقعات معاملات ہیں ان سے الگ ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ بہت یہ خاص اور بہت ہی عظیم اور عجیب طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ کی رضا ہے اس میں، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے تو ایسے ہی لیتا ہے۔ ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے، بچپن سے سب کچھ معلوم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بھی معلوم ہے۔ آپ نے کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ ہمارے بیٹے کو اس مصیبت سے بچا لینا؟ نہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسی کوئی دعا نہیں کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا۔ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کربلا کی جو کرب اور بلا اور مصیبتیں، مصائب، آلام، دقتیں، کبھی اس کے لیے اللہ سے پناہ نہیں مانگی؟
اگر کچھ کہا، اگر کچھ مانگا تو یہ کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ الحمدللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے نمبروں سے پاس ہوئے، پورے نمبروں سے۔ اب میں تھوڑا سا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا واقعہ کربلا کا، جو واقعہ جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے چونکہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، مشیت یزدی ہوتی ہے، اس کے ویسے اسباب رونما ہوتے ہیں اور سارا کچھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا، معاف کیجیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ بیسیکلی بنیادی طور سے یہ ایک یہودی شخص تھا جس نے مسلمان کا چولا اوڑھا، لمبی داڑھی اور جبہ اور جو بھی لباس سب ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے، نام بھی ویسے ہی، عبداللہ بن سبا۔ اور یہ شخص بہت بڑی سازش اور بہت بڑے مشن کو لے کے مسلمانوں کے بیچ میں گھس پڑا۔ خلافت کا دور کس کا ہے؟ جیسا میں نے بتایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب سے پہلے یہاں پر جس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بالکل شروع میں جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ اول کے طور پر ان کا انتخاب کیا، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہوا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، خلافت کے جو صحیح جو حقدار وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسا لوگوں کے دماغ میں، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی، اور وہ چیز میں دھیرے سے وہ ایک سلگی آگ اور پھر وہ دھیرے سے دب گئی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے دماغ میں سلگتی رہی، ایک خرافات تھی جو پیدا ہو گئی۔ پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک ایسا بیان کہیں کسی کو پڑھنے کو نہیں ملے گا، سننے کو نہیں ملے گا، ایسا کوئی راوی نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بھی حرف شکایت یا اس طرح کی کوئی شکایت یا کوئی بھی ایسا کچھ، کوئی کمپلین یا کوئی درد ہی بیان کر دیا ہوتا کہ دیکھیے صاحب میں اس کا حقدار تھا، اور کہیں پر بھی ایسا کچھ کسی کو نہیں ملے گا، کوئی گڑھ لے تو بات الگ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے نہیں تھے، قبیلہ تیم سے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، شاندار دور۔ آپ بھی نہ بنو امیہ سے تھے، نہ بنو ہاشم تھے، آپ بنو عدی سے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور آپ بنو امیہ سے ہیں، یعنی کہ اس قبیلے سے تعلق ہے جس قبیلے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ تو یہ تو ہو گئے 3 خلیفہ۔ اب یہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا دور چل رہا ہے۔ عبداللہ بن سبا تیار ہو گیا، سازشیں لے کے میدان میں اتر پڑا۔ اب اس نے کارروائی شروع کر دی، کس قسم کی کہ وہ صاحب جب عراق میں ہوتا ہے تو دمشق کے گورنر کی برائی کر رہا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ اگر وہ دمشق کے سائیڈ میں جاتا ہے تو عراق کے گورنر کی برائی کر رہا ہے، اس کے اوپر الزام تراشیاں کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمیٹ رہا ہے۔ اور اگر وہ کسی تیسرے خطے میں ہے تو اس طرف کی برائی کر رہا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی برائی کرنا وہ اس کا کامن مشن ہے۔ اس طرح سے جس علاقے میں ہے وہاں کے گورنر کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے گورنر کی برائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام تراشیاں، اور ایک چیز بالکل پیرل لے کے چلنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قد اس قدر کیا کہنا ہے آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قد خدا نہ خواستہ کچھ چھوٹا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں۔ تو آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت کیا کہنا ہے،
کوئی سوالیہ نشان نہیں. سوالیہ نشان کیا, کسی کے دل میں اگر رائے برابر کوئی بات بھی آ جائے تو اس کی بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس نے کیا کیا, بدنیتی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں ایک پیرلل پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا شروع کیا, ایک ایسی چیز کو لے کر آیا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہونے لگے, ان کے گورنرز جو ہیں ان سے متنفر ہونے لگے, اور ان کے بدل کے طور پر حضرت علی کو لا کر اس نے کھڑا کر دیا. اور یہاں تک کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایشور کا اوتار بنا دیا, اللہ تعالیٰ کا دودت تو میسنجر ہو گیا, اوتار دودت تو میسنجر ہوگا. جیسے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہندی میں یہ کہہ جائیں گے کہ آپ ایشور کے دودت ہیں, میسنجر ہیں, پیغمبر ہیں. لیکن یہ اوتار جیسے ہندوازم میں جو کانسیپٹ ہے, جو جیسے لارڈ رام ہے, لارڈ کرشنا ہے, وہ والا سسٹم بنا کے رکھ دیا اس نے. اور پھر اس میں بھی کچھ لوگ 2 قدم آگے بڑھ گئے اور سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خدا ہی ماننا شروع کر دیا. اس قدر خلفشا, اس قدر انتشار بپا ہوا, ذرا اندازہ لگائیے یہ کیا عالم ہو گیا ہوگا اس زمانے میں. یہ عبداللہ بن سبا نے کیا. اس نے اپنی شخصیت کو مضبوط کیا, اپنے پیچھے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کر رہا ہے یا ان کی موافقت ان کے فیور میں کر رہا ہے. لیکن وہ اس کی اپنی چال تھی, لوگ سمجھ نہیں سکے, اللہ کی مرضی کیا کہا جائے. بہرحال ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے ملاقات کی, اور یہ چاہا کہ چونکہ میں بڑا پاورفل ہوں تو یہ مجھے بہت زیادہ ریگارڈ دیں گے اور اسپیشلی میرے لیے کچھ کریں گے, ہو سکتا ہے مجھے کوئی عہدہ تفویض کر دے, ایسا کچھ سوچا. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا شان ہے آپ کی, ظاہر سی بات ہے آپ کی بصیرت ہے, آپ کا علم, آپ کی نگاہ نے سمجھ لیا کہ یہ عیار اور مکار شخص ہے. بہرحال انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں ماری. وہ مزید اس کے اندر آگ جل گئی اور وہ اپنی سازشوں کو تیز سے تیز کرنے میں لگ گیا. اب ہوتا کیا ہے, اس بہت تفصیل طلب معاملہ ہے, میں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں. اس سارے معاملے میں کیا ہوا کہ ایک وقت یہ آیا کہ یہی سبائی, جن کو بعد میں یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے پھر بعد میں ایک لقب دیا جائے گا شیعان علی, لیکن یہ سبائی فرقہ جو سبائی نہ ہو کے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ شیعان علی یعنی علی کے دوست ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان میں سے زیادہ تر جو تھے عبداللہ بن سبا کی آئیڈیالوجی سے متاثر تھے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, بلکہ میں تو کہوں گا انڈائریکٹ ہی کہنا چاہیے, کیونکہ وہ سازش رچ رہا تھا اور اس کی سازشوں کا شکار ہونے والے نہیں جانتے تھے کہ ہم کس کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں. وہ بھی مسلمان تھے, وہ تو مسلمان تھا نہیں. تو یہ معصوم مسلمان اس کی سازش کا شکار ہوتے چلے گئے, ان کے نظریات میں فرق آ گیا, ان کے افکار میں فرق آ گیا, اور نوبت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جبکہ اس وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے باہر دروازے پہ تعینات کر دیا. تو خبردار, خیال رکھنا ذرا بھی کچھ گڑبڑ نہ ہونے پائے. لیکن لوگ چھت کو پھاڑ کر, چھتیں کیسی ہوتی تھیں, وہ پتے اور پھوس اور اس طرح سے چھت کو پھاڑ کے اندر کودے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اس وقت ایسے وقت میں ان کو شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں اپنے چوتھے ایپیسوڈ میں لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گا.